اللہ تعالیٰ کو عبادت میں شرک پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو عبادت کا مفہوم سمجھیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ ہے غایت التذلل، انتہائی آخری درجے کی عاجزی کرنا، آخری درجے کی عاجزی، بندہ آخری درجے کا عاجز ہو جائے۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ آخری درجے کی جو عاجزی ہے یہ کس کے سامنے آدمی کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ آخری درجے کی جو عاجزی ہے وہ بندہ بندے کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بندہ بندے کا صرف احترام تو کر سکتا ہے، لیکن آخری درجے کی عاجزی، انتہائی عاجزی ہو، وہ آدمی اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے، اور اصطلاح شریعت میں عبادت نام ہے ان طریقوں کا جو اللہ تعالی نے اپنی تعظیم کے لیے بندوں کو بتائے ہیں پیغمبروں کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے جو طریقے بندوں کو بتائے ہیں انبیاء علیہ السلام کی زبانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو عبادت کا آسان مفہوم وہ ہوا ہر وہ قول و فعل کہ جس کے ذریعے اللہ کی تعظیم کی جائے، ہر وہ قول و فعل کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی کی عظمت کا اظہار کیا جائے، تعظیم کی جائے، یہ ہے عبادت۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت میں اللہ تعالی کو شرک قطعاً پسند نہیں ہے۔ شرک کے رد کے لیے اس دنیا میں سب سے پہلا پیغمبر جو آیا وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور ابو البشر ہیں۔ سب سے پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام، ان کے بعد شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، لیکن ان کے زمانے میں شرک نمودار نہیں ہوا تھا۔ شرک کے رد کے لیے سب سے پہلا پیغمبر جو دنیا میں آیا وہ کون سا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور شرک کی ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ کچھ نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو بعد والے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی۔ فلاں بزرگ کی یہ مورتی ہے، فلاں بزرگ کا یہ نقشہ ہے، وہ بت کی شکل میں بنا لیا۔ اب وہ بزرگ تو نہ رہے، ان کی یادگار میں ان کی مورتیاں تیار کر لی، اور جب ان کی مورتیاں تیار ہوئیں وہ لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے مورتیاں بنائی تھیں، بعد والے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس سے دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا نیک آدمی قابل احترام ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ سورہ فاتحہ توحید سکھانے کے لیے تو نازل ہوئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا اگر یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا نا تو میں سورہ فاتحہ کو نماز میں نہ پڑھتا۔
مجھے ڈر لگتا ہے. ایک اللہ والے کا قول سنائیں آپ کو, لیکن یہ سمجھ تو اسی وقت آئے گا جب مکمل توجہ دیں گے آپ حضرات. ایسا نہ ہو شعلہ بیانی میں یا آپ کی غفلت میں کوئی جملہ ضائع ہو جائے, سمجھ نہ آئے. توجہ رکھیں بزرگ کیا فرماتے. ایک اللہ والے کا, صحیح اللہ والے کا قول ہے, اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کا حکم نہ ہوتا میں کبھی بھی نہ پڑھتا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم پتہ نہیں کس کس سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں ہم نے اس کو جھوٹا کر دیا ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے, مجھے کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, ہاتھ دوسروں کے سامنے کیوں پھیلایا, اوروں کے سامنے کیوں جھک گئے. اگر یہ ڈانٹ پڑ گئی تو اس کا کیا جواب دوں گا میں. تو فرمایا احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال شرک کا کلا کما کر کے رکھ دیا ہے قرآن نے اور حدیث نے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری باتوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے ایک جگر چاہیے, اور وہ جگر بھی چھوٹا جگر نہ بڑا جگر ہو. مشرک کا مزاج پتہ کیا بتایا قرآن نے. اگر آپ اس کے سامنے یہ ذکر کریں سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ, نفرت کرنے لگتے ہیں کافروں کے دل, کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. چہرہ بگڑ جاتا ہے, چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں, سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے, اور ہستیاں ہیں ہی نہیں. یہ لوگ اور ہستیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں جی. وہ چہرے پہ 12 بج گئے کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں سب کچھ کون کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے. حقیقت یہی ہے کہ تمام نبی یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا جی اللہ ہے. سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں. ہاں اگر اس مشرک کے سامنے یہ مضمون شروع کر دو نا, اللہ سے مانگو تو اللہ بھی دیتا ہے, فلاں جگہ چلے جاؤ وہ بھی دیتا ہے, پھر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, بحال ہو جاتی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ملا دو نا, ملا دو, ملاوٹ کر دو, طبیعت بالکل خوش ہو گئی, مزہ آ گیا. کیوں؟ مشرک کا مزاج بگڑا ہوا ہے. اذا ہم یستبشرون, جب غیر اللہ کا نام آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا, 24واں پارہ ہے. سب سے پہلا پیغمبر جس نے شرک کا کلا کما کیا ہے, 950 سال تبلیغ کی ہے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات دن میں نے اے اللہ اپنی قوم کو بلایا ہے توحید کی طرف. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں نے جب بلایا میری پکار نے ان کو متنفر ہی کیا ہے. 80-82 افراد مسلمان ہوئے, باقی سارے کے سارے مشرک رہے, کافر رہے. اللہ نے تباہ کر دیا طوفان کے ذریعے. اتنی بڑی محنت تھی اس پیغمبر کی. فرمایا یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کا کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہے, نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح کی ابتدائی آیات ان کا ترجمہ سنیں. بے شک ہم نے نوح کو بھیجا علیہ السلام ان کی قوم کی طرف,
انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ساتھ ہی فرما دیا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم غیر اللہ کی پوجا کرو گے، ایک دردناک عذاب کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے۔ وہ دردناک عذاب آ گیا، وہ کون سا تھا؟ طوفان۔ اور پیغمبروں کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جیل میں موجود ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ موجود ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، پیغمبر جیل میں کیا کر رہا ہے؟ توحید سکھا رہا ہے۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، یہ جو مختلف رب بنائے ہوئے ہیں بت، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو واحد ہے سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ جیل میں توحید کا پرچار کرنے والے پیغمبر کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جس پیغمبر کو دیکھو توحید سمجھا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، اور کس چیز کی سزا دے رہا ہے؟ مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میرا رب وہ ہے، تو رب کا تعارف کروایا، بلکہ حضرت نے تو صاف الفاظ میں اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ان پر بھی تف ہے۔ حضرت نے اتنا سخت بیان کر، ما هذه التماثيل التي، یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں تم نے؟ ہر پیغمبر کی دعوت میں توحید ہی توحید ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، ان سب کو یہاں ذکر کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سب حضرات توجہ کے ساتھ حدیث سنیں، اس کا مضمون دل و دماغ میں بٹھائیں، یاد کریں، محفوظ کریں اس کو۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہیں ایسے جس طرح کی مورتی کھڑی ہوتی ہے، حرکت بھی نہ کریں، ہلے جلیں بھی نہ، کیوں؟ فلاں صاحب آ رہے، اس طرح کا قیام اگر لوگوں سے پسند کرے، میرے لیے بت بن کے کھڑے رہیں، کھڑے بھی ہوں اور حرکت بھی نہ کریں، اتنا روب ہو میرا اور اتنا میرا احترام کریں، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور حرکت بھی نہ کریں، بت بن کے کھڑے رہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ، کیا وجہ ہے؟ کبھی اس کی وجہ سوچیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ناراض ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے کھڑا ہونا کہ آدمی ہلے چلے نہ، حرکت نہ کرے، ایسا قیام اگر حق ہے تو وہ صرف اللہ کا حق ہے، وہ حق کسی بندے کا، کسی افسر کا نہیں ہے، کسی ذمہ دار کا نہیں ہے، کسی تاجر کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ اگر حق ہے ایسے قیام کا تو اتنی تعظیم کہ آدمی یوں کر کے کھڑا ہو یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو
اور حرکت بھی نہ کرے اور ڈرے، تو ایسا قیام صرف اور صرف کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر اس طریقے سے کھڑا ہو گیا کسی اور کے سامنے، الامان والحفیظ، آج کل تو دیکھو تو افسروں کے سامنے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، پیروں کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جی، وڈیروں کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کوئی رزق کے مالک ہیں۔ جب یہ بات دماغ سے نکل جائے گی نا کہ یہ ہمارے رزق کے مالک نہیں ہے، رازق صرف اللہ ہے، اس وقت آدمی کسی کو کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ کیوں کھڑے ہوں اس طریقے سے کہ حرکت بھی آدمی نہ کرے؟ الامان والحفیظ۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ لوگ ایسے پروٹوکول کو پسند کرتے ہیں، حرکت بھی نہ ہو؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ کس میں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ تو قیام، تعظیم کی نیت سے قیام، یہ صرف اور صرف اعلیٰ درجے کا قیام، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ رکوع اور سجدہ کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے۔